السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 220، پارہ نمبر 7، سورہ المائدہ، آیت 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام سے ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے بیچ دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور بچ جاؤ۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ متقی بنے اور ایمان لائے، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، پھر وہ متقی بنے اور ایمان لائے، پھر وہ متقی بنے اور انہوں نے نیکی کی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انما یقیناً الخمر شراب
والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور فال نکالنے کے تیر، رجسن ناپاک ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے عمل سے ہیں، فاجتنبوہ لہذا تم بچو اس سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ، انما یقیناً یرید چاہتا ہے الشیطان شیطان ان یوقع یہ کہ ڈال دے بینکم تمہارے درمیان العداوت عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر شراب کے ذریعے سے، والمیسر اور جوئے یعنی جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم اور روک دے تمہیں عن ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل تو کیا، انتم تم منتہون باز آتے ہو، واطیعوا اللہ اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا اور اطاعت کرو الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، واحذروا اور تم ڈرو، فإن پھر اگر تولیتم تم پھر جاؤ، فاعلموا تو جان لو، انما علی رسولنا کہ ہمارے رسول پر تو صرف البلاغ پہنچا دینا ہے، المبین کھول کر، لیسا نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، جناح کوئی گناہ، فیما اس چیز میں جو طعموا وہ کھا چکے، اذا ما جب اتقوا وہ ڈر جائیں، وآمنوا اور ایمان لے آئیں، وعملوا اور عمل کریں، الصالحات نیک، ثم پھر اتقوا وہ تقوی اختیار کریں، وآمنوا اور ایمان لائیں، ثم پھر اتقوا وہ تقوی اختیار کریں، وَأَحْسَنُوا اور نیکی کریں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں سے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے یہ سبق، یہ آیات بینات، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں شراب، جوا، بت، فال کے تیر، ان سب کو شیطانی کام کہا، اور شیطانی کام حرام ہے، اور حرام کاموں کا ارتکاب نہیں کرنا، حرام کاموں سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، چھوڑ دینا ہے، حرام کاموں کے قریب تک نہیں جانا۔ تو یہاں پر شراب کے متعلق یہ تیسرا حکم نازل ہوا۔ اس سے پہلے سورہ البقرہ کے اندر شراب کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ شراب میں اور جوئے میں نفع ہے، لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ پھر سورۃ النساء پارہ 5 میں اللہ تعالیٰ نے شراب پی ہوئی حالت میں نماز کے قریب جانے، نماز پڑھنے وغیرہ سے منع کر دیا۔ اب یہ شراب کے متعلق تیسرا اور آخری فائنل حکم ہے۔ اس کے بعد سے شراب ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر حرام کر دی گئی۔ پہلا حکم سورہ البقرہ آیت 219 میں، دوسرا حکم سورہ نساء آیت 43 میں۔ اب یہاں پر مکمل طور پر شراب کو حرام کر دیا گیا۔ اور شراب کیا ہے؟ شراب ہر قسم کی حرام ہے، چاہے وہ انگور کی بنائی گئی شراب ہو، چاہے وہ کھجور سے بنائی گئی شراب ہو، چاہے وہ گندم سے بنائی گئی شراب ہو، چاہے وہ جو وغیرہ سے بنائی گئی شراب ہو، یا کسی بھی چیز سے بنائی گئی شراب ہو، شراب حرام ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت یہ 5 چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
منبر رسول پہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو انگور، کھجور، گندم، جو وغیرہ سے شراب تیار کی جاتی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اور فرمایا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، یاد رکھو کہ الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز شراب ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، جس سے عقل پہ پردہ پڑ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5588، مسلم حدیث نمبر 3032۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کر اس بات کی وضاحت بیان کر دی کہ ہر وہ چیز جو عقل پہ پردہ ڈال دے وہ حرام ہے اور وہ شراب ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ شراب صرف انگور، کھجور، گندم، جو، شہد وغیرہ کی ہوگی تو حرام ہوگی۔ کسی بھی چیز سے شراب تیار کی جاتی ہے اور وہ عقل پر پردہ ڈالتی ہے وہ شراب ہوگی اور اس کا پینا حرام ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2003 کے اندر کتاب الاشربہ، ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها فی الآخرہ۔ ہر نشہ آور شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام بھی ہے۔ جو شخص ہمیشہ شراب پیتے ہوئے مر گیا، یعنی دنیا میں وہ شرابی تھا، شراب پیتے ہوئے مر گیا اور اس نے توبہ نہ کی تو وہ اسے آخرت میں نہیں پیے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ شراب حرام ہے۔ اور ایک اور حدیث نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے یہ روایت بیان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم یتب منها حرمها فی الآخرہ۔ جو شخص دنیا میں شراب پیے پھر توبہ نہ کرے وہ آخرت میں اس سے محروم ہوگا۔ یہاں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں شراب بھی دیں گے، یعنی اہل جنت کو جنت میں شراب بھی دی جائے گی، اور وہ ایسی شراب ہوگی کہ جس سے نہ عقل میں فطور آئے گا نہ دماغ کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں مور لگی خالص شراب پلائی جائے گی۔ اہل جنت کو جنت میں شراب بھی دی جائے گی اور وہ خالص شراب ہوگی، مور لگی ہوگی، جس سے عقل و دانش کے اندر دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، نہ طبیعت کے اندر شیطانیت پیدا ہوگی۔ جبکہ دنیا میں جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور اس کے اندر شیطانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر باپ اور بیٹا، ماں اور بیٹا، بھائی اور بہن، اس کی تمیز نہیں رہتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے دوستوں کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ آؤ چلو شراب پیتے ہیں اور کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ اور یہ واقعہ شراب کی حرمت سے پہلے کا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں گئے، وہاں اونٹنی کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ تھا۔ اونٹنی کی بھنی سری کھائی، شراب پی، اتنے میں مہاجرین و انصار کا ذکر چھڑ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مہاجرین انصار سے بہتر ہیں۔ ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا پکڑا اور مجھے پکڑ کر دے مارا، جس سے میری ناک زخمی ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کو جب یہ بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے متعلق یہ آیت نازل کر دی
یعنی یہ موجود تلاوت شدہ آیت مبارکہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1748۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ شراب پینے سے بندے کی عقل، بندے کا دماغ جاتا رہتا ہے اور بھائی بھائی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کون تھے؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی پیار و محبت، کھیر و شکر بن کر رہنے والے، لیکن شراب کی وجہ سے ایک نے دوسرے پر حملہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے شراب اور جوئے اور ان چیزوں کو حرام کیا، تو یہ شراب کیوں حرام ہے؟ یہ ام الخبائث ہے، خبائثات کی ماں ہے۔ یہ شراب کیوں حرام ہے؟ کہ یہ رجس ہے، گندی چیز ہے۔ یہ شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ شیطان کا عمل ہے، اور اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ فَاجْتَنِبُوهُ کا صیغہ لایا کہ اب اس سے اجتناب کرنا ہے اور اس سے بچنا ضروری اور فرض ہے، مطلب شراب کا پینا آج کے بعد حرام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، جب شراب پیے گا تو یہ شراب پینا کامیابی کے خلاف ہے، اور جب کامیابی چاہیے تو پھر شراب نہیں پیے گا۔ اس لیے فرمایا کہ شراب کو چھوڑ دو۔ شیطان شراب اور ان چیزوں کے ذریعے مومنوں کے اور لوگوں کے درمیان میں عداوت اور بغض ڈالتا ہے، اور عداوت اور بغض پیدا کرنے والا ہر عمل حرام ہے، اور اسی سے وہ اللہ کے ذکر اور نماز سے بھی روکتا ہے۔ تو اس لیے جب نماز پڑھنی ہے، جب ذکر اللہ کرنا ہے تو پھر شراب نہیں پینی۔ پھر اللہ نے بطور استفہام پوچھا کہ کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہ صورت بھی اس لیے ہے کہ اب یہ حرام ہو گئی ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، یعنی آج کے بعد شراب نہیں پیئیں گے۔ ان آیات کے نزول کے بعد صورتحال کچھ یہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب گلیوں میں بہنے لگی اور شراب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی گئی۔ لیکن کچھ نالائق اور کچھ قرآن و سنت سے دور دانشوری کے نام پر جہالت کا ارتکاب کرنے والے لوگ اب بھی کفار کے نمائندے بن کر کہتے ہیں او جی قرآن میں شراب کہاں حرام ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، ہم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، اور شریعت صرف قرآن کا نام نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام شریعت محمدیہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے قول و فعل اور عمل سے یہ اور قرآن کی آیتوں سے ان مجموعے کو ملا کر بنتا ہے کہ شراب حرام ہے، اور اللہ کے قرآن نے بھی فَاجْتَنِبُوهُ کہہ کر حکم دیا ہے کہ اب شراب سے بچنا فرض ہے اور اس کا پینا حرام ٹھہرا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت، اس روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لعنت الخمر علی 10 وجوہ، فرمایا شراب پر 10 وجہوں سے لعنت ہے، شراب کے اوپر 10 ریزن ہیں جس کی وجہ سے لعنت ہے۔ نمبر 1 یہ کہ شراب خود بعینہ ملعون ہے، اور اس کا پینے والا، اس کا پلانے والا، اس کا بیچنے والا، اس کا خریدنے والا، اس کا نچوڑنے والا، جس کے لیے نچوڑی جائے، اور شراب کا اٹھانے والا، اور جس کی طرف اسے اٹھا کر لے جایا جائے، اور اس کی قیمت کھانے والا، سب کے سب ملعون ہیں۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں اور سنن ابی داود کتاب الاشربہ میں 3674 پر، اور ابن ماجہ کتاب الاشربہ میں 3380 پر، اور ابو داود وغیرہ کی روایات کے متعلق
علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ شراب خود لعنتی ہے۔ شراب کا پینے پلانے والا، بیچنے خریدنے والا، نچوڑنے والا، اٹھانے والا اور اس کی قیمت کمائی کھانے والا، فرمایا یہ سب کے سب لعنتی ہیں۔ تو لعنت والے کام حلال ہوتے ہیں کہ حرام ہوتے ہیں؟ جن کاموں کی وجہ سے لعنت پڑے وہ حلال کام ہوتا ہے کہ حرام کام ہوتا ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے جس کام کی وجہ سے، جس کام کے کارن لعنت پڑ جائے تو وہ کام حرام ہے، اور جس کام پہ لعنت ہو وہ کام بھی لعنت، جس کام کا کرنے والا لعنتی بن جائے وہ کام بھی حرام۔ تو جب یہ لعنت ہے تو اس کا پینا، بیچنا، خریدنا، نچوڑنا، اٹھانا، اس کا کاروبار کرنا، یہ سب کیا ٹھہرے گا؟ یہ سب لعنتی کام ہیں، اور یہ لعنتی کام حرام کے کام ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی قرآن و سنت کی پیروی کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن پاک دیا گیا اور اس جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث بھی دی گئی۔ ابو داود حدیث نمبر 4604۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے 3 مرتبہ تقوی کا حکم دیا ہے، مطلب شرک سے بچو، اور شراب اور گندی چیزوں سے بچو، بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر ایمان کا ذکر کیا۔ تو ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور اسی طرح ایمان پر ثابت قدم رہنا، اور اسی طرح احسان کرنا، یعنی عبادت میں احسان، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو یہ ہوا کہ صحابہ اکرام نے کہا وہ جو ہمارے بھائی پہلے شراب پیتے تھے یا ہم نے شراب پی رکھی ہے کئی دفعہ، اس کا کیا بنے گا جو پہلے شراب پیتے رہے اور ہمارے ساتھ جنگوں میں جہاد میں شریک بھی ہوئے اور وہ پھر اللہ کی راہ میں قربان بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی شراب کی حرمت سے پہلے جو لوگ مومن اور ایماندار تھے اور شراب پیتے رہے اور جوئے کھیلتے رہے، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ مواخذہ اب ہے کہ اب اگر کوئی شراب پیے گا تو وہ حرام کا ارتکاب کرے گا، اور ایسے شخص کے اوپر پھر حد جاری کی جائے گی۔ جو شراب پیے گا اس پر حد جاری کی جائے گی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی لایا گیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی برجل قد شرب الخمر، اس نے شراب پی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 چھڑیوں سے 40 کے لگ بھگ کوڑے لگوائے وغیرہ۔ بلوغ المرام کتاب الحدود باب حد الشارب و بیان المسکری، یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الحدود 6773۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔